اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان عالی قدر، اب تک کی ہماری نشستوں کا ماحصل یہ ہے کہ اعلان نبوت سے اب تک، یعنی یہ 49ویں نشست ہے، جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ نہ صرف یہ کہ اسلام دشمنی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور صحیح اصلاح کی راہ میں سد راہ بنے ہوئے تھے، اور ہر نئے سورج کے طلوع کے ساتھ ان کی مخالفت میں شدت آتی جا رہی تھی۔ جوں جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ان کی ایذا رسانیاں اور جور و ستم کی نت نئی تراکیب بھی سامنے آتی جا رہی تھیں۔ اللہ جل وعلا نے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تو ان کی حفاظت کا وعدہ، واللہ یعصمک من الناس، فرما لیا تھا، اور اس حفاظت کے اسباب حضرت ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے دیگر افراد کی حمایت کی شکل میں نظر آ رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کفار کا جب اور جہاں بس چلتا تھا، خواجہ گیہاں سرور دوراں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے ان افراد کی دل آزاری کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، مگر وہ تمام مقہور اور مغصوب، غریب اور بے نوا اور بے آسرا مسلمان جو کسی کافر کے غلام اور زرخرید تھے، ان کی حالت ناگفتہ بہ تھی، اور ان کا کوئی وارث اور والی نہ تھا، اس لیے ان کی حمایت میں کوئی آواز اٹھنے کا بھی امکان نہیں تھا۔ وہ ان کفار کے سنگ دلانہ اور وحشیانہ جبر اور ظلم و ستم کا ہر صبح مساء شکار تھے، جس کی لفظی تصویر آپ گزشتہ نشستوں میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جب کفار کے مظالم کی کوئی حد اور انتہا نہ رہی تو اللہ کو اپنے ان مفلوق الحال، بے یار و مددگار، مجبور مگر دل سے اس کی توحید کے جانثار بندوں کی حالت پر رحم آیا، اور سورہ زمر کی 10ویں آیت کا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یوں ہوا کہ ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں بھی صلاح ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، آلام و مصائب میں صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے ترک وطن کی ترغیب اور سہولت
عطا فرما دی گئی۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار غلاموں کو ترک مکانی اور ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ وہ ظلم و ستم کی اس بستی کو خیر بات کہیں اور حبشہ چلے جائیں۔ چنانچہ بعثت کے 5ویں سال رجب المرجب کے مہینے میں مہاجرین کے پہلے قافلے نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ قافلہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کے سالار سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کی شریک حیات لخت جگر محبوب خدا حضرت سیدہ رقیہ آپ کے ہم سفر تھیں۔ یہ وہی جوڑا ہے جس کے لیے لسان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ مبارکہ صادر ہوا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت گزاری کی نیت سے حضرت ام ایمن بھی ان کے ہمراہ شریک ہجرت تھیں۔ اس قافلے کے دوسرے مہاجرین کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت ابو سلمہ میں زوجہ محترمہ جن کا نام حضرت ام سلمہ تھا، حضرت ابو حذیفہ میں زوجہ محترمہ جن کا نام سہلہ بنت سہیل تھا، حضرت عامر بن ابی ربیعہ میں زوجہ محترمہ جن کا نام لیلہ عدویہ تھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سہیل بن بیضہ، حضرت ابو صبرہ یا صبرہ بن ابی رحم، حضرت حاطب بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ پہلے گروہ کے وہ افراد ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے حبشہ ہجرت فرمائی۔ یہ قافلہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر مکے سے روانہ ہوا اور ایک کشتی میں سوار ہو کر حبشہ کی طرف سدھار گیا۔ ادھر قریش کو جب یہ پتہ چلا تو وہ ان کے پیچھے بھاگے اور پیروں کے نشانات دیکھتے بندرگاہ تک پہنچ گئے، لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی اور کشتی روانہ ہو چکی تھی اور نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ پس یہ لوگ بے نیل و مرام بندرگاہ سے واپس پلٹے، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر دیار غیر میں وارد ہونے والے ان مسافروں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بڑے احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا اور قیام کی پرامن جگہ عطا کی۔ یہاں نجاشی کے زیر سایہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑے سکون اور نہایت اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور بڑی آزادی کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں محو رہتے۔ مشرکین مکہ کے مظالم اور ناتواں مسلمانوں پر ان کے تشدد کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق سیاہ ہیں، لیکن ان چند مسلمانوں کی ہجرت نے تو گویا
جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اب تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بارسوخ اور متمول تاجر کے لیے بھی مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ بھی مجبور ہو گئے کہ اس بستی سے نقل مکانی فرمائیں۔ چنانچہ ایک روز آپ بھی حبشہ جانے کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ جب آپ 5 دن کی مسافت طے کر کے ایک بستی جس کا نام برک الغماد ہے پہنچے تو آپ کی ملاقات وہاں کے قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ہو گئی۔ بنو قارہ مکے میں بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ ابن الدغنہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم نے مجھے مکے سے نکال دیا ہے، اس لیے اب میں زمین میں سیر و سیاحت کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ سن کر ابن الدغنہ نے کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسے شخص کو نہ نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے آپ کے خصائل حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو مفلس و نادار لوگوں کے لیے مال کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ اپنے شہر لوٹ جائیے اور آزادی سے اپنے کریم رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابن الدغنہ آپ کے ہمراہ مکے آیا اور مکے کے تمام سرداروں سے ملا اور کہا کہ ابو بکر جیسی ہستی کو جو اخلاق حمیدہ اور صفات عالیہ سے متصف ہیں انہیں اپنے شہر سے نکالنا بڑی زیادتی ہے، میں نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ اب کوئی شخص ان کو اذیت پہنچانے کی جرأت نہ کرے۔ سب نے اس کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہ پہنچانے اور نہ دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن اس شرط پر کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کیا کریں، بلند آواز میں تلاوت نہ کریں، تاکہ ہماری خواتین اور ہمارے بچے کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مدت پرسکون اور پرامن زندگی اپنے گھر میں بسر فرماتے رہے۔ پھر اپنے مکان کے صحن میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی جس میں وہ نمازیں ادا فرمایا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ چونکہ آپ بے حد خوش الحان اور خوش آواز تھے، اس لیے خواتین اور مردوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا، جبکہ آپ نہایت رقیق القلب بھی تھے، اس لیے دوران عبادت اور دوران تلاوت آپ پر گریہ طاری ہو جاتا اور آپ بکثرت روتے۔ مشرکین کو یہ بات بے حد شاق اور ناگوار گزرتی، لہذا انہوں نے ابن الدغنہ کے پاس آدمی بھیجا کہ ہم نے تمہارے کہنے پر تمہاری پناہ اس شرط پر قبول کی تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز اور قرأت قرآن کیا کریں گے، لیکن اب انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں وہ کھلے عام تلاوت کرنے لگے ہیں، جس سے ہمیں اپنی عورتوں
اور بچوں کے گمراہ ہونے کا شدید خطرہ ہے، لہذا اگر وہ معاہدے کے مطابق عمل کریں تو ٹھیک، ورنہ ان سے اپنی پناہ واپس لے لو۔ ابن الدغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا تو آپ معاہدے پر عمل کریں ورنہ آپ میری پناہ سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اپنے گھر میں عبادت کر رہا ہوں، میں گھر سے باہر کب نکلا، بلکہ ایک شان استغنا سے، ایک جرأت مومنانہ سے آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری پناہ تمہیں لوٹاتا ہوں، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے اصحاب کو وطن چھوڑے ابھی محض 3 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ انہیں معلوم ہوا کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب وہاں مکمل امن و امان ہے، لہذا ان مہاجرین نے آپس میں مشاورت کی کہ جس وجہ سے ہم نے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑا تھا اور اپنے محبوب نبی کی مجلسوں سے ہم دور ہوئے، اب چونکہ وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمیں واپس اپنے شہر، اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ اور کچھ افراد نے واپسی کا فیصلہ بھی کر لیا، جبکہ کچھ افراد کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاع، کوئی مضبوط خبر نہیں آئی ہے، اس لیے فوری واپسی کا فیصلہ عقل مندی نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے آنے تک یہیں رکے رہیں۔ بہرحال آپس کے اتفاق میں برکت ہے اور امیر قافلہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی رائے پر قائم رہنے کے نتیجے میں ہمیشہ نقصان ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو ہجرت کر کے واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور ولید بن مغیرہ کی پناہ میں رہے، لیکن جو ہی انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پناہ واپس کی، مظالم اور مشرکین کی قہر سامانیوں کا شکار ہونے لگے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج 10 رمضان المبارک سن 1444 ہجری ہے۔ آج رمضان شریف کا پہلا عشرہ بحمداللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو اس رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے خوب خوب نوازے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔